الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من دامت بالسرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. دنیا کی جو امتحان گاہ ہے اس میں ایمان کے حصے، ایمان بالغیب. پھر اگر آپ غیب کے حصوں میں دیکھیں اور غور فرمائیں تو سب سے بڑا غیب جو ہے وہ خود ذات باری تعالی ہے. انسان اپنی حساب کو بروئے کار لاتا ہوا ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے، ذرائع ڈھونڈتا ہے، ان کی ترتیب کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور کسی شے کو بھی جانچنے کے لیے اس کے پاس جو آلہ کار ہے وہ اس کی حساب ہے. اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے. کوئی حص اللہ کریم کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، چونکہ مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ہے، وہ لامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے. تو جب ایمان کی بنیاد اللہ جل شانہ کی ذات سے، وحدانیت باری تعالی سے جس کی ابتدا ہے، کیونکہ بنیاد ہی توحید سے ہے، اور جب توحید پر آپ بات کریں گے تو اللہ کریم کی ذات کا احاطہ اس خلق کی کسی خلق کے بھی بس میں نہیں ہے. چونکہ یہاں انسان کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ مخاطب یہ ہے، سوال جواب یہاں ہو رہے ہیں، اس لیے جنہوں اس کی بات آتی ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن نور ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ جو کچھ آپ کے وجود میں جس شے کے سمجھنے کی استعداد نہیں ہے، جس ذات سے شناسائی کے استعداد نہیں ہے، نور ایمان وہ نظر دیتی ہے، وہ احساس دیتی ہے، وہ شنوائی دیتی ہے، وہ بصارت دیتی ہے کہ بندے مومن کو قرب الہی محسوس ہو جاتا ہے. وہ اپنے اللہ جل شانہ کو، اس کی قدرت کو، اس کی قدرت کاملہ کو ہر شے میں دیکھتا ہے. ایمان کی پختگی اس درجے کی نصیب ہوتی ہے کہ اندھا کسی اور کو محسوس کرے نہ کرے، مائیت باری تعالیٰ کو اقربیت کے درجے تک محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہراً لاٹھی ٹیکتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ فاصلے جو کسی پیمانے میں نہیں سمجھ سکتے، رب کریم اس کے لیے سہل اور آسان فرما دیتے. پھر بات آتی ہے غیب کے حوالے سے. دنیا کے جتنے علوم ہیں، جہاں تک کی دسترس دنیاوی علوم کی ہے، وہ خلق کے اندر رہ جاتی ہے، خلق کی حدوں کو بھی نہیں پہنچ پاتی، یہیں کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہ کی کسی نے کوئی خبر دی تو اس کو غیب معلوم ہے. تو اتنی ساری بھی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی جن شیطان دوسری جگہ کی اطلاع دے سکتا. پھر جنات یا شیاطین کی قوت کا احاطہ کرنا، چونکہ شیاطین بھی تو جنات میں سے ہیں. زندگی کے حوالے سے شیطان کو
روز معاشر تک فرصت ہے، جب سور پھونکا جائے گا تب اس کی موت آئے گی، لیکن خصوصیات کے طور پر تو نسل تو جنات کی ہے، تو جنات تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ ایک پردہ ہے کپڑے کا، نہیں جان سکے، جب لاٹھی کے گل جانے سے آپ کا وجود مبارک گرا تو انہیں سمجھ آئی کہ ہم جس حکم پر یہ تعمیر کر رہے ہیں وہ حکم دینے والے تو دارے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بڑے بڑے طاقتور، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بڑے بڑے طاقتور، ان کی طاقت کے بیان قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، حال قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے۔ تو ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نبض پر ہاتھ رکھ کے مریض کا حال بیان کرتے۔ اب اس کے سامنے اس نے خوراک کھائی نہیں، لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی خوراک اس نے کھائی ہے، اس طرح کے اثرات اس کے وجود میں ہیں، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ رات آپ نے کھانے میں یہ چیز تو نہیں کھائی۔ اب اسے وہ اوصاف بھی پتہ ہے جو کھانے کی چیزوں میں یا اس موسم کے حوالے سے ہیں یا سبزی کے حوالے سے ہیں، اثرات کا بھی پتہ۔ اب آپ اس کو غیب کا علم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں نواز بہت اچھا ہے، اس نے اس سے یہ سمجھ لیا ہے کہ کہاں بد پرہیزی ہوئی۔ پھر جتنے علوم ہیں، ستاروں کا علم ہے، دست شناسی ہے، بے شمار آج کل وہ لکھائی کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، کاغذات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے اندازے ہیں، حتمی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، ان اندازوں میں درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو جو حدیث شریف کے اندر حصے ہیں جس میں کوئی لفظ یا کوئی عمل تجاوز کرنا ہو، اس کا علم کی حد تک سمجھنا اور بات ہے، اور اسے غیب تک رسائی سمجھنا اور بات، تو یہاں ٹھوکر کھا جاتی ہیں۔ پھر اسی بحر میں انہی طرح کے حالات میں جادوگروں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ کسی کی اولاد باندھ دی، اب اسے معلوم تھا کہ اس کی اولاد ہونی ہے تو اس نے اس کی اولاد روک دی۔ کسی کا رزق بند کر دیا، اسے اب معلوم تھا کہ اس کا اتنا رزق ہے اور میں روک رہا ہوں۔ یہ وہ کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، اور یہ سارے نتائج کسی کے اختیار سمجھتے ہیں، حالانکہ اختیار کلی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر جادو والے روک سکتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیتے، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اب قرآن کریم میں جو جو اوصاف انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے ہیں، جس جس زمانے میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس زمانے میں جو جو حالات تھے اس کے مطابق اللہ کریم نے انہیں اوصاف بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جادو عام تھا، تو آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہوگی، چونکہ کسی شے کا وجود کوئی نہیں۔ پھر یہیں دوسری مثال کہ یہ جو لوگوں کو رزق بانٹتے پھر رہے ہیں، خود فرعون سے طلب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام میں کیا ملے؟ ہمیں انعام تو بہت دیا جائے۔ وہ کہتا ہے تمہیں اپنے مقربین میں داخل کر لوں گا۔ اب مال و دولت کے حوالے سے بھی دیکھ لو، حیثیت کے حوالے سے بھی دیکھو کہ مقرب جو بادشاہ کا مقرب ہے، اس کی مال و دولت بھی ہے تو اس کی حیثیت بھی تو ایک بن جاتی۔
نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی حیثیت اس درجے کی لے جا سکیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی ضرورت جو ہے مال و دولت کے حوالے سے اس طرح پوری کر سکیں جس طرح وہ چاہتے۔ جب یہ سارا کچھ وہ نہیں کر سکتے تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے غیب کے حصے اور قوتیں اور طاقتیں ہر چیز ان کے پاس ہے، کچھ اپنی سمجھ کی غلطی ہے نا۔ خطا یا ٹھوکر سمجھنے والا کھا رہا ہے۔ پھر یہیں اپنے معاشروں میں دیکھیں بے شمار واقعات، بے شمار باتیں اس حوالے سے آتی ہیں، روز سننے کو ملتی ہیں۔ جہاں سے کسی نے جادو کرایا، بنیادی طور پر فعل ہی غلط ہے۔ جتنے ان کے الفاظ ہیں اللہ کریم معاف فرمائے، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کی شان میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، قرآن کریم کے الفاظ کے الٹنے میں، ہر چیز غلط کر جو جا رہا ہے اس سے بھی وہ اپنا افزانہ لے رہے ہیں۔ اب جو اپنی ضرورت آپ سے پوری کر رہا ہے، آپ کی ضروریات وہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو اللہ کا در جب چھوٹتا ہے تو ضلالت ہی ضلالت ہے، چاہے سمجھنے میں ہو چاہے بھگتنے میں ہو، اس کے پاس کوئی حل نہیں رہتا۔ تو جب بات آتی ہے نا غیب کی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی صفت ہے غیب۔ کوئی شے، چاہے کوئی علم کسی معنوں میں ہو، کسی شے کا کوئی علمی پہلو، کسی پہلو کا کوئی احاطہ ہو، ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے۔ کوئی شے غیب تو غیب بعید نہیں ہے، جس کی ذات علیم ہے۔ اب یہاں مزید ایک ہمارا اختلافی پہلو آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ غیب جانتے ہیں اور آپ غیب نہیں جانتے۔ بنیادی طور پر یہاں ان پہلوؤں میں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موضوع بحث کوئی پہلو بھی ہو، ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نازک ترین پہلو ہے۔ اپنے زیر و بم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی جسے بولنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں گستاخی بول رہا ہوں، لیکن لگے کہ یہ گستاخی ہے، وہ گستاخی کے معنوں میں شمار ہو جائے گی۔ پھر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائے گا، حالات کیا ہوں گے، معاملہ یا ماجرا کیا ہوگا، بڑا واضح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے امام الانبیاء پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ بار الہ ہم تیری عبادت کو ہیں، یہ جس مخلوق کو تو پیدا فرما رہا ہے یہ فساد کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو رب کائنات نے علم دیا، اور وہ فرشتے جنہیں اس درجے کا قرب حاصل ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اور جواب عطا ہو رہے ہیں، تو جو علوم آپ علیہ السلام نے بولے وہ قاصر رہے، اور انہوں نے عرض کی بار لا جو کچھ آپ جانتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے۔ جن اشیاء کے علوم اوصاف حضرت آدم علیہ السلام نے بولے اس جہان فانی کے حصوں میں، جہاں جہاں تک اللہ نے چاہا، فرشتے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا اللہ جل شانہ نے جو شان آپ کی بنائی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ جتنے علوم اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں،
امام الانبیاء کے علوم کا کیا حصہ اور کیا درجہ ہوگا؟ لیکن جو حصے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وجودی وصف ہیں اس میں ایسے پہلو ملتے ہیں کہ جیسے دیکھنے کی بات آئے تو اندھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو نہیں روک سکا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے کا حصہ جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا بشر، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ جو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ جب اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیب اور غیب کے حصوں پر بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ، یہ وصف رب کائنات کا ہے، جہاں جس درجے کی بات کرو گے اطلاع عن الغیب ہوگی۔ کتنی ہے ہماری بساط ہی نہیں، ہم ہیں کون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بحث کریں اور پیمانے مقرر کریں۔ تو یہاں ذاتی جو فتح و شکست ہے جگہ بہت نازک ہے، اس کی اور بہت ساری جگہیں بہت مقام مل جائیں گے۔ حالانکہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت مسلمہ کا نقطہ اتفاق اور اتحاد ہے۔ جہاں کوئی بکھر جائے کسی رائے میں، کسی بات میں، کسی تفصیلی پہلو میں، کسی تشریحی حصوں میں کہیں کوئی تفریق آ جائے تو جب رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کیا جائے گا کہ آپ نے اس موضوع پر کیا فرمایا، وہ حصے ہر ایک کو واپس اتفاق پر لے آئیں گے۔ اب یہ کس درجے کی کم فہمی کہوں، کم عقلی کہوں، یا اس سے سخت لفظ بے شمار ہیں جو کہے جا سکتے ہیں، چونکہ یہ تو وہ در ہے جہاں سے تعلق مع اللہ نصیب ہونا ہے۔ یہ تو وہ رسائی ہے جو مقصد حیات سے آشنا بھی کرتی ہے، طریقے ذرائع بھی دیتی ہے اور رعایتوں کا وہ سبب بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر پہلو میں قرآن کریم حدود و قیود مقرر فرما دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا، ان کی نزاکت کو سمجھنا اور اسے سمجھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو مجھے حکم ہے، جو قبر میں مجھ سے سوال ہوگا، جو روز محشر حساب مجھ سے ہوگا، وہ کیا کیا ہوگا، وہ سوچنے کی ضرورت ہے یا وہ سوچنا چاہیے جو ہماری عقل سے ہی باہر ہے، ہماری دسترس سے ہی باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال، واحد ذات جس سے مجسم رحمت جو ہے کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کریم کی رحمت کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہر طرح کا غیب، چاہے وہ اس جہان فانی سے متعلقہ ہے یا عالم خلق سے نکل کر عالم امر کے حصوں سے، جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمائی ہے، یہ تو سارا کن فیکون کا نتیجہ ہے، تو اس کے دستے قدرت میں ہے، تو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور فرمایا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور پانی میں ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے اور جو مثال دی گئی ہے یہ اس عالم خلق کی دی گئی،
کہ جنہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے انہیں نور ایمان سے بھی آشنائی کے حصے بیان فرمائے گئے، ضروریات زندگی اور ان کی تکمیل کے حصے بھی بیان فرمائے گئے، جو مثالیں دی گئیں وہ بھی اسی دنیا سے متعلقہ حصوں کی دی گئیں، ضروریات کے حوالے بحث اگر آئی تو بھی انسانی دسترس سے متعلق حصوں پر آئی، اگر جزا و سزا یا نتائج کی بات آئی تو بھی اقوام سابقہ کی بات کی، چونکہ وہ بھی اسی طرح انسان تھے، شکل و صورت، رنگ و نسل کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ تو ایک ہیں۔ تو جو مثالیں دی گئیں نتائج کے حوالے سے وہ بھی یہی دی گئیں، تو یہاں بھی اسی خلق کے حصوں میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی پر ہے اللہ کریم وہ بھی جانتے ہیں، پانیوں میں جو ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اب ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں، اب اس وقت بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں زیر زمین کیا ہے، مخلوق کتنی ہے اور کس طرح اور کتنے خزانے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نہ معدنی حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں، نہ خلق کے حصوں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی کے نیچے کیا کچھ ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات جانتی ہے۔ پھر جب بات آتی ہے پانی کی تو پانی کا بھی ایک جہان ہے، جیسے خشکی کا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، پھر پانی کا بھی ایک جہان اور ایک عالم۔ پھر خشکی پر جس طرح کی مخلوقی حیات، اس کے اپنے ضروریات، ذرائع، پہلو اپنے، جو سمندر کے اندر مخلوق ہے، کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک جہان ہے، ان کی اپنی حیاتی ضروریات کے حوالے سے، تکمیل کے حوالے سے، وصف کے حوالے سے، ہر ایک کا ایک اپنا حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرمایا۔ کیا کچھ اور کتنا کچھ ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر اسی خشکی کی مزید مثال ارشاد فرمائی، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اب اس پتے میں اگر آپ صرف اس ایک پتے میں غور کریں نا کہ پتا کسی شے کے سبب ہے، از خود پہلے پتہ نہیں آ جاتا۔ کہیں کوئی بیج ہوگا، اس بیج کو افزائش کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی جگہ ایسی جہاں سے وہ پھوٹ سکے، کوئی رویدگی درکار ہوگی، اس رویدگی کے لیے کتنے قسم کی، کہاں سے کتنی خوراک غذا مہیا ہوگی، تو درخت کے نتیجہ جہاں پھل ہے وہاں یہ پتے اور اس کا یہ کونپلیں آنا ہے۔ اب اس سارے نظام حیات کو دیکھتے جائیں اور ایک پتے تک لے کر آئیں۔ پھر بہار اور خزاں ایک الگ تفریق ہے۔ بے شک بہار خوبصورت ہے، خزاں کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ اسی بہار اور خزاں کے پہلو میں اگر انسانی زندگی کو آپ دیکھیں تو بچپنے کی عمر کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر ماں اس کے ہاتھ سے چھری لے لے تو جس درد سے وہ رو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ بھی سمجھنے کہ مجھے نقصان ہوگی،
تو جہاں وہاں کی خوشیاں ہیں وہاں کے رونے بھی تو ہیں. تو اس معصوم عمر کے جہاں سکھ ہیں اس کے دکھ بھی اپنے ہیں. بات جب جوانی کی آئے گی تو جوانی میں جہاں دعوے ہیں وہاں ناکامیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. بڑھاپے میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ناکارہ عمر ہے، بے شک ظاہری طور پر ناکارہ ہے، لیکن اس میں بھی خوشی غمی کے ایک اپنے پہلو ہیں. اللہ کریم زندگی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی فرمائے، اور ہر پہلو کی جو ہے وہ خوشی دیکھنا نصیب فرمائے. تو جو پختہ عمر ہے وہ جو خزاں کہی گئی ہے یا کہی جاتی ہے یا ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے دکھ تو ہیں لیکن اس کے سکھ بھی اپنے. تو یہاں جب بات آتی ہے کہ ایک پتے کا گرنا، تو اسے اس کمزوری تک لے جانا کہ ہوا کا جھونکا اس کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے، یا اس کی اپنی کمزوری اتنی ہو کہ خشک ہو کے اکڑتا ہوا ٹوٹ جائے. ایک پورا نظام حیات اس بات میں گزر جاتا ہے. ایک پتے کا ٹوٹنا، بات ایک ہے، اس ایک بات کے پیچھے کتنا نظام اور کتنے حصے جو ہیں وہ حرکت کی ہیں. تو پھر بات آتی ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. اور یاد رکھیے گا، ایک جاننا ماذ جاننا ہے. جو جاننا قادر مطلق کا ہے وہ جاننا ماذ جاننا نہیں ہے. اس کی فرصت جب اس نے ٹوٹنا ہے تب ٹوٹنے تک کی فرصت اس کی دی ہوئی ہے. جس نظام سے اسے حیات مل رہی ہے، اس نظام کا ایک ایک پہلو اس کے حکم سے چل رہا ہے. کب تک چلنا ہے، کب کمزوری آنی ہے، کب کمزوری اس درجے کی پہنچنی ہے کہ پتا ٹوٹ کر گر جائے. ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے. تو اللہ کریم کا جاننا عمومی حصوں میں نہیں آتا، چونکہ وہ قادر مطلق ہے. ہر چیز ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے، مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہے. انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کی مزید تفسیر زندگی رہی تو کل کریں گے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ایمان کے وہ درجے عطا فرمائے جو خالص اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہوں. دنیا امتحان گاہ ہے بے شک. اللہ کریم ایمان کے ساتھ دار دنیا سے جانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین وصلی اللہ تعالی علی خیر